آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیات تک ہم خداوند کے زندہ کلام کو سیکھیں۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اب ہم چوتھی آیات بھی پڑھیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت اور خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو اپنے جلال سے، اپنے پاک روح کی قوت سے نوازے اور اپنے حکموں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسوع المسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، روزہ رکھا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو آزمانے والے نے پاس آ کر کیا کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام، اور خدا کا کلام دنیا کے شروع ہی سے زندگی بخش کلام ہے۔ اسی ابلیس نے، جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آدم اور حوا کو گمراہ کر دیا، اور وہ ابلیس کے جال میں آ گئے، اور زندگی دینے والے کے سامنے بھی ابلیس نے، لوسیفر نے وہی بات رکھ دی کہ وہ فرمائے کہ یہ روٹیاں، کہ یہ پتھر جو ہیں وہ روٹیاں بن جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ آدم نے ہمیشہ کی زندگی چھوڑ کر اور وہ نافرمانی کر کے خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ یسوع المسیح نے فرمایا ابلیس سے کہ یوں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، کیونکہ آدم سے فرمایا گیا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس کا پھل تم کبھی نہ کھانا۔ ابلیس نے ان کو اپنے بہکاوے میں، اپنی باتوں میں، اپنی شرارت میں لپیٹ لیا، اور وہ خدا کی حضوری سے نکل گئے، اور زندگی بخشنے والا، سلامتی عطا کرنے والا، ہمیں اپنے مقدس خون سے خرید لینے والا کیا فرماتے ہیں کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ ہی سے
इंसान को नेकी और बदी की पहचान होती है, और जब हम नेकी और बदी की पहचान रखते हैं तो हमें ये खुद ब खुद पता है, खुदा का कलाम ये बता रहा है कि आपने ये काम किया तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर आपने ये काम किया तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। तो फिर भी इंसान बदी में दस्ता जाता है, लेकिन यीशु अल मसीह जो हैं उन्होंने गुनाह पर, मौत पर फतह हासिल की, और वो आज खुदा ताला की दाईं तरफ बैठे। इब्लीस ने ये चाहा कि वो इस रास्ता को और उस काम को जो खुदा ताला ने मसीह यीशु को सौंपा था पूरा ना कर सके। तो उसने शुरू ही में क्या कहा इब्लीस ने? हम 5वीं आयत पढ़ें। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरा पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी अबाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। खुदा हर इंसान को अपने हाथों में उठाना चाहते हैं, अपनी मुकद्दस हजूरी में देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों के सबब से गुनाह में दसते चले जाते हैं। हम में से वो लोग भी हैं जो इसी तरह खुदा को आजमाते हैं, खुदा के कलाम को दबा देते हैं और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन खुदा को आजमाने वाला शख्स खुदा को आजमाया नहीं जाता, बल्कि खुदावन की हजूरी में दुआ की जाती है, सर को झुकाया जाता है, खुदावन से मांगा जाता है। तो खुदावन अपने बंदा को हर चीज़ मुहैया करता है। खुदावन आप सबको बरकत दे और आप सबको हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाए। मसीह यीशु के नाम में मांगते, आमीन।